السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر دنیا داری چھوڑ دیں، دین کا کام کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمارا گھر کے معاملات کون چلائے گا، کیسے ہوگا؟ اور اکثر لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ دنیا داری چھوڑ دو اور دین کے پیچھے ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتاتے ہیں 6 لوگوں نے یہ اپنے ساتھ عہد کیا کہ ہم بیویوں کو طلاق دے دیں گے، اپنی جائیدادیں جو ہے وہ ساری بیچ کے سیل کر کے اس کا پیسہ جو ہوگا وہ ہم اکٹھا کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کریں گے، اور جہاد کرنے کے لیے جائیں گے، روزے رکھنے شروع کر دیں گے، کسی نے کہا میں نفل پڑھنا شروع کر دوں گا۔ یعنی وہ دنیا داری کو چھوڑ کے صرف دین کے پیچھے ہی لگنا چاہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے نہ گھر چھوڑنا ہے، نہ آپ نے بیویوں کو چھوڑنا ہے، نہ آپ نے اپنی جائیداد بیچنی ہے۔ جیسے میں کرتا ہوں کہ میرے پاس بیویاں بھی ہیں، میں جہاد بھی کرتا ہوں، اسلام کی تبلیغ بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں، ایسے ہی آپ نے بھی کرنا ہے۔ یعنی زندگی کے اندر توازن رکھنا ہے۔ یہ توازن کیسے رکھا جائے گا کہ آپ دین کا کام بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دنیا بھی بنے۔ آج میں بہت ہی آسان عمل آپ کو بتاؤں گا، اور قرآن پاک سے ہوگا۔ یہ ایک ایسی صورت ہوگی جو صرف آپ نے 5-4 منٹ آپ کے لگنے ہیں، آپ نے نماز کے بعد وہیں پر بیٹھ جانا ہے، یہ صورت آپ نے پڑھ لیا کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو کام ہیں آپ کے خود بخود ہی ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی آپ کا کام رکا ہوا ہے وہ خود بخود ہی ہونا شروع ہو جائے گا، رشتوں کا معاملہ ہے وہ خود بخود ہی انشاءاللہ شہزادوں جیسے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا کوئی بھی مقدمہ اٹکا ہوا ہے، کوئی بھی کام رکا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے، اس کلام کی برکت سے آپ کا یہ کام خود بخود ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر میں آپ کو 2-3 واقعات بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ کر رہا تھا، تو اس کے اندر میری ایک مجوسی کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ تو مجوسی جب میرا نماز کا وقت ہوا تو میں نے اسے عہد دیا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، تو آپ نے میرے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے نماز پڑھ لی، اس نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا، وہ اپنے وعدے پر پابند رہا۔ جب اس کا شام کا وقت ہوا، سورج غروب ہونے لگا، تو اس نے کہا میں نے سورج کو سجدہ کرنا ہے، یعنی میں نے اپنی عبادت کرنی ہے، تو آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ میرے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے تو میں بھی اپنی عبادت کروں۔ تو جب وہ مجوسی سورج کے آگے سجدہ ریز ہوا تو مجھے اس سے یہ دیکھا نہ گیا اور یہ شرک کرتا ہوا، تو میں نے اس کو قتل کرنا چاہا کہ اس کو قتل کر دوں، اس کو ختم کر دوں۔ تو میرے ضمیر نے اندر سے ملامت کی کہ تیرا اس کے ساتھ وعدہ ہے، لہذا تیرا وعدہ نبھانا بہت ضروری ہے۔ جب اس نے وہ سجدہ ختم کیا، اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ عبداللہ بن مبارک، تم میرے اوپر حملہ آور ہونے لگے تھے، مجھے قتل کرنے لگے تھے، تو تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ جو اللہ کی ذات ہے اس نے مجھے یہ میرے دل میں ڈال دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، جب ہم عہد کر لیتے ہیں تو اس کو توڑتے نہیں، حالانکہ تو شرک کر رہا تھا، شرک کے لیے ہمارے ہاں یہ حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو میں یہ دیکھ کر دوبارہ پیچھے رک گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں پہچان گیا ہوں ایمان کو، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، تو میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو اسی طرح سعید بن ہشام نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور مدینہ کی طرف آ گیا، اپنی قبیلے سے، اپنی جماعت کے لوگوں سے مل کر کہنے لگا کہ میں یہ سارے اپنی جائیداد بیچ کے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد میں نکلنے لگا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، آپ ایسے کیوں کرنے لگے ہیں؟ تو ان کو مختلف واقعات بتائے گئے، مختلف لوگوں سے ملوایا گیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان کے اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں۔ انہوں نے رجوع کر لیا، لیکن ان کو یہ عمل بتایا گیا کہ آپ ساتھ ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ اسی طرح آپ کو اتنی تمہید باندھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے بھی دنیا اور دین اور دنیا دونوں چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات آپ کو بھرپور طریقے سے نوازے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ دین کی خدمت بھی کریں اور اپنی دنیا بھی ساتھ ساتھ کمائیں، اور اپنے حقوق و فرائض کا خیال رکھتے ہوئے یہ کریں کہ جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے اس نماز کے بعد آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت کر لیا کرنا ہے۔
ہر نماز کے بعد آپ نے سورۃ مزمل کی ایک دفعہ تلاوت کرنی ہے، اب آخر آپ نے دن شروع کرنا ہے ایک دفعہ، اور اس کی تلاوت کرنی، آپ کے گھر بیٹھے سارے کے سارے کام ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اتنی طاقتور عمل ہے، آپ جب شروع کریں گے پہلے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں، جب زبانی یاد ہو جائے، آپ کا تلفظ ٹھیک ہو تو آپ نے زبانی پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے آپ کو بہت